حضرت جبرائیل امین مسجد اقصی لے کر کے گئے حضور کو، وہاں آپ نے نماز پڑھائی، تمام انبیاء موجود، عزیزان ملت اسلامیہ۔ پھر وہاں سے حضرت جبرائیل امین نے سفر کو شروع کیا۔ حضور کا سفر شروع ہوتا ہے، آپ نے سفر شروع کیا، پہلے آسمان گئے، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر گئے، اور حضرات محترم وہاں سے بھی آگے دو لوگ، صرف حضرات محترم دو ہی لوگ ہیں، ایک حضرت جبرائیل امین، دوسری نبی کی ذات۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب سفر کو شروع کیا، ایک مقام ایسا آیا جہاں پر حضرت جبرائیل ٹھہر گئے، اس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہ مقام آیا، جبرائیل ٹھہر گئے، نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ آقا فرماتے کیوں؟ تو حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر اور جسم سب جل کر کے خاک ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیوں حضرت جبرائیل امین کیوں نہیں بڑھے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو عقل دی تھی، عقل سلیم دیے فرشتوں کو، اللہ نے عقل کا استعمال کیا۔ آپ ٹھہر گئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں ہوں۔ جملوں پر غور کرنا، حضرت جبرائیل امین عقیدہ دے رہے ہیں لوگوں کو، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا کیونکہ یا رسول اللہ میں آپ کی طرح نہیں ہوں، اور آقا میں آپ کو روک بھی نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل امین، ذہن میں جملہ فٹ کرنا، حضرت جبرائیل امین عرض کرتے یا رسول اللہ میں آپ کو روک بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یا رسول اللہ آپ میری طرح نہیں ہو اور میں آپ کی طرح نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے یا رسول اللہ، اور پورے کائنات کے لوگوں کو یہ حضرات محترم پیغام دے رہے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی ہماری طرح بشر ہے، ساری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں اور لوگوں تم تو دنیا کے انسان ہو، اللہ نے مجھے تو فرشتوں کا سردار بنایا ہے، جب میں نبی کی طرح نہیں ہو سکتا تو تم دنیا میں رہنے کے بعد کس طرح نبی کی طرح ہو سکتے ہو؟ عزیزان ملت اسلامیہ، گویا کہ جبرائیل امین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو عقیدہ جملے پر غور کرنا، جو عقیدہ جبرائیل امین کا ہے وہی عقیدہ سارے مومنین کا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیونکہ جبرائیل امین بھی نبی کو اپنی طرح نہیں مانتے اور ہم بھی نبی کو اپنی طرح نہیں مانتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جبرائیل ٹھہر گئے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں سے سفر کو شروع کیا، آپ چلے گئے۔ حضرات محترم، آپ سفر کو کرتے چلے گئے، لامکہ پہنچے۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں سے ذرا جملوں پر غور کرنا، میرے نبی کی شان یہاں سے ہم کو سمجھ میں آئے گی۔ جملوں پر غور کرنا، لامکہ تشریف لے گئے۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، پہلے تو یہ سمجھو لامکہ کہتے کس کو ہے؟ کیا معلوم ہے لامکہ کس کو کہتے ہیں؟ لامکہ کا معنی ہوتا ہے کوئی جگہ نہیں، کوئی جگہ نہیں۔ اب حضرات محترم، سب نے دیکھ کر کے لامکہ کہا، کیوں کہا؟ کیونکہ حضرات محترم رب کی شان کو دیکھا، رب کی شان کو دیکھا۔ یہاں سے بات سمجھنے کی ہے، توجہ کے ساتھ سننا۔ رب کی شان کو دیکھا، اور رب کی شان کو دیکھنے کے بعد سب نے کہا لامکہ لامکہ لامکہ، کوئی جگہ نہیں، کوئی پلیس نہیں، کوئی حضرات محترم۔ کیوں کہا سے لامکہ؟ کیونکہ حضرات محترم کوئی اللہ رب العزت کے لیے کوئی جگہ مقرر کر دے، کوئی مکان مقرر کر دے، اس کو اللہ رب العزت کی ذات کو محدود کر دے تو عزیزان ملت اسلامیہ انسان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ حضرات محترم اللہ رب العزت جگہ سے بھی پاک ہے۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں سے غور کرنے کی بات آ گئی۔ حضرات محترم لامکہ گئے، پوری دنیا کہتی ہے لامکہ لامکہ۔ میں نے کہا او نبی، او اللہ کی شان کو دیکھ کر کے لامکہ کا لفظ بولنے والوں، اور رب کی شان کو دیکھ کر کے لامکہ 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 کا لفظ بولنے والوں، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، لامکہ تم نے بول دیا، بات سمجھ میں آ گئی، لیکن میں سب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اسی لامکہ کے اندر ذرا غور کرنا، جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، یہاں سے بات سمجھ میں آئے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے کہا نبی کو جب تم اپنی طرح کہتے ہو تو ان کو تو مکان کی بھی ضرورت ہے، لیکن جب میرا نبی لامکہ گیا، کوئی جگہ نہیں، ایسی جگہ پر گیا تو میرے نبی کی ذات کیا تھی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جب میں نے یہ سوال کیا
تو ساری دنیا حیرت میں پڑ گئی کہ اس کا جواب لائیں تو لائیں کہاں سے؟ آخر جب لامکاں نبی گئے تو نبی کی ذات، نبی تھے کیا، پیارے مصطفیٰ تھے کیا، کسی سے نہیں بتایا گیا۔ تو حضرات محترم پھر صوفیہ کرام نے پردہ اٹھایا، اور پردہ اٹھانے کے بعد کہا اے لوگوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ حضرات محترم صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت لامکاں بلا کر کے نبی کی شان دکھلانا چاہتا ہے اور پوری دنیا کو یہ خطاب دینا چاہتا ہے کہ لوگوں، اے پیارے مصطفیٰ، اے محبوب، ہم نے آپ کو دنیا میں پیدا کیا اس لیے تاکہ لوگ آپ کو خدا نہ سمجھے، ہم نے آمنہ کی کوکھ میں رکھا اس لیے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، ہم نے عبداللہ کا بیٹا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، ہم نے حلیمہ کا دودھ پلایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، ہم نے حضرات محترم ہم نے شعبہ ابی طالب میں 2.5 سال بند رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، ہم نے کانٹوں میں راہ میں کانٹوں کو بچنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، ہم نے جو ہے تم سے بکریوں کو چرایا، جانوروں کو چروایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ عزیزان ملت اسلام، رب یہ بتانا چاہتا ہے اے مصطفیٰ، اے پیارے مصطفیٰ، ہم نے آپ کے اوپر اوجھلنے کو گرنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، ہم نے آپ کو حضرات محترم رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے مصطفیٰ، اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کے اوپر ظلم ہونے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، اے مصطفیٰ، ہم نے طائف کے میدان میں آپ کا جسم لہو ہونے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، ہم نے پیارے مصطفیٰ ہم نے فاطمہ کا بابا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، ہم نے علی کا بھیا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، اے پیارے مصطفیٰ ہم نے حسن کا نانا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، ہم نے حسین کا نانا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ اور رب قدیر ارشاد فرماتا ہے اے مصطفیٰ ہم نے مکان میں آپ کو سر میں رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ عزیزان محترم، وہ بریلی کے پاس جائے، بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھتا ہے، سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا بولے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے جو حضرات محترم تیرے تو آیا بگستے تناہی سے ہی بری ہے راہ میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضرات محترم اب ذرا غور کریں، اللہ نے لامکاں میں بلایا۔ اب کوئی اگر انسان ہوتا ہے تو کوئی ایسی جگہ جا سکتا ہے جہاں کوئی جگہ ہی نہ ہو، کوئی ایسی جگہ جا سکتا ہے جہاں کوئی جگہ ہی نہ ہو؟ نہیں جا سکتا۔ اب یہ حضرات محترم ایسی جگہ گیا کون؟ میرے اور آپ کے آقا، سبحان اللہ، بولو نا یار سبحان اللہ۔ حضرات محترم میرے اور آپ کے آقا، تب اسی جملے سے صرف نبی کی شان ملاحظہ کر لو کہ نبی کی شان کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لامکاں میں بلایا، اور حضرات محترم لامکاں بلانے کے بعد کتنی دور کا فاصلہ ہے؟ یعنی صرف 2 کمانوں کا، 2 کمانوں کے فاصلے پر ہے میرے آقا، اور حضرات محترم اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کر رہے ہیں۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ نبی کی شان ملاحظہ فرمائے کہ حضرات محترم نبی کی شان کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ صرف 2 کہتے ہیں نا کہ ہم نبی ہماری طرح بشر ہے، یار ہماری تو حالات یہ ہے، نبی کی شان تو ہے کہ نبی کا اگر جسم سے پسینہ بھی نکلے تو خوشبوئیں نکلتی ہیں، اور حضرات محترم ہمارے پسینے کا تو یہ حال ہے کہ اگر کوئی دوسرا سونگ لے تو ہمارے پاس بیٹھنے تیار نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں کہ نبی کی طرح نبی ہماری طرح بشر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔